محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز اور مکرم نمازی حضرات، آج کا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے ایثار، یعنی اپنے پہ دوسروں کو ترجیح دینا، اپنی ضرورت پہ دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ اسی عنوان پہ میں نے کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ تسبیح نہایت عاجزی کے ساتھ التجا ہے، اللہ کریم سب کو یاد کرنے اور سب کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی مبارک آیت وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنی ضرورت پہ دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کو خود سخت ضرورت ہوتی ہے، اپنی ضرورت ہونے کے باوجود دوسرے مسلمان بھائی کا خیال کرتے ہیں، ان کی ضرورت کا احساس کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ غالباً غزوہ احد کے موقع پہ صحابہ کرام زخمی تھے، ایک پانی پلا رہے تھے، انہوں نے پانی گلاس میں لیا، ایک زخمی کو پانی دینے لگے تو دوسرے نے آواز دی مجھے پانی چاہیے، تو پہلے نے کہا انہیں پانی دے دے، میری ضرورت بعد میں ہو جائے گی، پہلے انہیں پانی دے دے۔ اب وہ زخمی پہلے والا خود تڑپ رہا ہے، اس کو پانی چاہیے، زندگی بچ سکتی تھی، اب دوسرے کو جب ترجیح دی ان کے پاس پہنچے تو تیسرے کی آواز آئی مجھے پانی چاہیے۔ اب دوسرے نے کہا وہ تیسرے بھائی کو پانی پہنچاؤ، اب وہ پانی لے کے وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا پہلے دو چھوڑ کے انہیں پانی پلاؤ۔ پہلے والے کے پاس آئے تو وہ اس دنیا سے جا چکے تھے، وہ شہید ہو چکے تھے۔ اب دوسرے کے پاس آئے وہ بھی شہید ہو چکے تھے، تیسرے کے پاس آئے وہ بھی شہید ہو چکے تھے، روح کفن سرس کے پرواز کر چکی تھی، پانی ویسے کا ویسا ہاتھ میں رہا۔ تینوں اسلام میں جب خود کو اشد ضرورت ہے دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اس حالت میں کہ زخم ہے، پانی چاہیے، ضرورت ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں دوسرے کو دو، وہ کہہ رہے ہیں تیسرے کے دو، بیٹے کے پاس پلٹ کیا تو وہ بھی شہید ہو۔ محترم حضرات، اس کو کہتے ہیں ایثار۔ ایک حدیث پاک میں سناتا ہوں آپ کو۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، ان کی تربیت کیسی تھی اور شب و روز ان کا کیسے گزرتا تھا۔ کسی کے گھر میں بکری ذبح ہوئی تو انہوں نے اس کی سری ایک صحابی کو عطیہ کر دی۔ اب ان کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ والے ہیں، کبھی بھی انہوں نے سالن نہیں بتایا، ان کو دے دو، وہی یہ استعمال کر لیں گے، گھر میں پکا لیں گے، ان کے بچے کو اچھا کھا لیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ دوسرے جو ہے نا انہوں نے کبھی نہیں بتایا، ان کو ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ تیسرے کے بعد چوتھے کے بعد وہ سیدھی گھومتی ہوئی جہاں سے چلی تھی وہیں آگے کھڑی ہو گئی۔ اب ایک دوسرے کو کیا کہہ کے رہے ہیں، اس کو مجھے تو ضرورت ہے مگر یہ دوسرا مسلمان بھائی ہے نا اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ پھر اس نے کہا دوسرا مسلمان بھائی اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ محترم حضرات، مسلمان کے لیے ایک جان کی طرح ہے، جب انگلی کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم کانپنے لگ جاتا ہے۔ تو مسلمان کو جب تکلیف ہو تو دوسرا مسلمان اس کے دکھ میں اسی طرح ہو جائے جس طرح وہ دکھا ہے، اس کا احساس کرے، اس کی ضرورتیں پوری کرے۔ اور حتیٰ کہ یہاں تک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب تم گھر میں فروٹ لے کر آؤ تو ہمسائے کو عطیہ کرنے کی اگر فرصت نہیں ہے تو ان کے چھلکے اپنے دروازے میں نہ رکھا کرو، ہمسایہ دیکھے
گھر میں کوئی سالن پکاؤ ان میں پانی زیادہ ڈال دیا کرو تاکہ ہر شے کو تم عطیہ کر سکو۔ حقوق العباد کا جو عنوان ہے اور ذمہ دار عنوان ہے کہ حضور احمد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلیٰ سے اعلیٰ تربیت کی۔ صحابہ نے عرض کی کہ حضور مل اسلام کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملے ارشاد فرمائے، جوامع الکلم، یہ حدیث پاک ہیں، لفظ تھوڑے معنی زیادہ۔ تو انہوں نے کہا مل اسلام، حضور اسلام کیا ہے؟ تو میں قال تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ بھوکے کو کھانا پیش کرو، سلام میں پہل کرو، یہ اسلام ہے۔ جانتے ہو نہیں جانتے، واقف ہے یا نہ واقف ہے، ہر ایک کے لیے اسلام میں پہل کرو، سلام میں پہل کرو، یہ اسلام ہے۔ اب جب سلام میں پہل کرو محبت میں اضافہ ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ الفت ہوگی اور ایک دوسرے کی خیریت پوچھنے کی توفیق ملے گی۔ اور خیریت پوچھنے کے اوپر ایک حدیث بات پیش کرتا ہوں، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ اپنے بندے سے پوچھے گا، اے میرے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ ورز کرے گا اللہ تو اس سے پاک ہے۔ اللہ فرمائے گا میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پیش کیا۔ وہ کریں گے عرض کرے گا اللہ تو اس سے پاک ہے۔ اللہ فرمائے گا میں بھوکھا تھا تو نے کھانا نہیں کیا۔ وہ تینوں جواب دے گا اللہ تو اس سے پاک ہے۔ اللہ فرمائے گا میں اس سے پاک ہوں۔ میرا بندہ بیمار تھا تو اگر اس کی تیمارداری کے لیے جاتا مجھے وہاں پا لیتا۔ میرا بندہ پیاسا تھا پانی پیش کرتا تو مجھے وہاں پا لیتا۔ میرا بندہ بھوکھا تھا کھانا پیش کرتا تو مجھے وہاں پا لیتا۔ ارے خلق خدا کی اتنی تھوڑی سی خدمت میں اتنا عظیم الشان اجر ہے کہ حیات زہرا میں ان کی تھوڑی تھوڑی خدمت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں وہاں مل جاتا ہوں، میں وہاں مل جاتا ہوں، میں وہاں مل جاتا ہوں۔ جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں اللہ ان کو چھوڑ نہیں جاتا، رشتہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو بابا فرید الدین مسعود بن شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ سال پہ بہت ہی اہم ترین گفتگو ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام کے جو ارکان ہیں نا وہ 5 ہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت ان محمد رسول اللہ، ایمان لینا اللہ ایک ہونے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، یہ ایمان ہے۔ بس وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا قائم کرنا یہ دوسرا رکن، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ تیسرا رکن، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا چوتھا رکن، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا یہ 5واں رکن، 5 ارکان ہیں۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ ان 5 ارکان میں ایک رکن ہے جو چھٹا ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ چھٹا رکن ان 5 ارکان میں چھپا ہوا ہے۔ فرض کیا کہ حضور چھٹا رکن 5 تو ارکان ہے، چھٹا رکن کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دعا کیا کرو اللہ رزق میں وسعت عطا فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، روزگار سہولت کے ساتھ میسر ہو۔ جب رزق میں برکت ہوگی، روزگار آسان ہوگا تو ایمان بھی سلامت رہے گا، نماز بھی وقت میں پڑھو گے، اور پیسے ہوں گے تو زکوٰۃ بھی ادا کرو گے، حج بھی کرو گے، روزے بھی سہولت کے ساتھ رکھ لو گے۔ اگر یہ چھٹا رکن یہ سہولت نہیں ہے، روزگار کی پریشانی ہے، تو نہ تو سچائی کا دامن پکڑ پاؤ گے، نہ نماز وقت میں پڑھ پاؤ گے، نہ زکوٰۃ دے سکو گے، نہ حج کر سکو گے۔ یہ سب چیزیں جب آپ نے وضاحت کی، مجھ سے نہ مولوی وہاں موجود ہو، میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف 5 ہے، چھٹے کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، چھٹے کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہے تو 5، مگر ان 5 کی تکمیل کے لیے چھٹے کی ضرورت ہے 5۔ انہوں نے کہا ہم مانتے نہیں ہیں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ ایک عرصہ گزرا، مولانا حج کرنے کے لیے گئے۔ یہ سمندری سفر ہوا کرتا تھا۔ حج کر کے جب واپس آنے لگے تو راستے میں جہاز کو حادثہ پیش آیا۔ مولانا سمندر میں ایک چٹان کے اوپر بیٹھے ہیں، ایک جزیرہ نما تھا، وہاں بیٹھے ہیں۔ اب بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، نہ پینے کو پانی موجود ہے، نہ کھانے کو روٹی موجود ہے۔ اب کیا زندگی جا رہی ہے۔ اب ایک صاحب وہاں سے گزرے، بزرگ تھے، انہوں نے برتن میں روٹیاں سر پہ رکھی ہوئی ہیں اور پانی ہاتھ میں ہے۔
تو اسے جب دیکھا نا کہ روٹی لے کے جا رہے ہیں، کسی کی شکل نظر آئی ہے، پانی لے کے جا رہے ہیں، کہا حضور مجھے روٹیاں چاہیے، پانی چاہیے، فرمایا بدلے میں کیا دو گے؟ انہوں نے کہا حج کا ثواب دے دوں گا، حج کا ثواب دے دوں گا۔ انہوں نے کہا بدلے میں کچھ اور چاہیے؟ انہوں نے کہا سارے نیکیاں دے دوں گا۔ آپ نے وہ روٹی دی اور وہاں سے غائب ہو گئے۔ ایک عرصہ گزرا، مولانا صاحب حج سے واپس جب آ گئے تو راستہ بنا اور جزیرے سے نکل گئے، کوئی آسانی ان کے لیے ہو گئی۔ اب واپس آئے، پاک پتن شریف میں اور حج کے قصے کہانیاں بیان کر رہے ہیں، تو بابا صاحب کے پاس آئے تو سارے وہ بتا بیان کر رہے ہیں، ہم یوں گئے، یوں حاضر ہوئی، یوں زمانہ مولانا وہ جو جزیرے میں پھنسے تھے نا، وہ رسوا ہوا گیا دیکھ کے ہاتھ مانتے ہیں، آپ تھے۔ میں وہ واقعہ سناؤ، سارے نیکیاں حج دے چکو اس روٹی کی خاطر، دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت دے اور حلال رزق دے، اور حلال رزق کمانا اس کے لیے نکلنا یہ عبادت ہے، اور حلال رزق کی دعائیں کیا کرو۔ رزق میں جب وسعت اور برکت ہوگی تو سچائی کا دامن بھی ہاتھ میں رہے گا، نماز بھی وقت میں ادا کرو گے، اور چار کچھ پیسے ہونے کی وجہ سے صاحب نصاب بنو گے تو زکات بھی دے پاؤ گے، حج بھی کر سکو گے، اور رمضان المبارک کے روزے بھی سہولت کے ساتھ رکھو گے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو قابل کام کرنے جانا ہے، مشقت سے شام کو کچھ گھر کے لیے ضرورت لے کر آتا ہوں تو روزہ جاتا رہے گا۔ اگر پھر یہی مسئلہ ہے تو پھر نماز کے لیے اجازت لینی پڑے گی، اس میں غفلت ہو جائے گی۔ تو محترم حضرات، ایسے لوگ جنہوں نے قسم کرسی کی بے بسی کی زندگی گزاری، فاقہ میں زندگی گزاری، وہ ان چیزوں سے ذکر الہی سے پیچھے نہیں ہٹے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ صرف گوشہ نشینی کی زندگی کامیاب زندگی نہیں ہے، کامیاب زندگی وہی ہے کہ خود بھی حاصل کرو، دوسروں میں بھی تقسیم کرو۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنگل سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک جانور ہے گیدڑ یا لومڑی، اس کے چاروں بازو کٹے ہوئے ہیں، شیر نے شکار کیا اور کھا کے بچا ہوا اس کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ والا کہنے لگا کہ یہ جنگل میں موجود ہے، بغیر ہاتھ پاؤں کے یہ کھا رہی، مجھے نہیں ملے گا۔ وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوا، 2-3 دن گزرے، کچھ کھانے کو نہ ملا، تو غیب سے آواز آئی، شیر بن، اس لومڑی کی طرح نہ بن، شیر بن، حاصل کر اور خود بھی کھا، دوسروں میں بھی تقسیم کر۔ اللہ نے تجھے ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، اللہ نے عقل شعور دیا ہے، احساسات خمسہ دیے ہیں، سب چیزیں دراقات کے اندر موجود ہیں۔ اتنا اپنے اندر جرأت پیدا کر کہ خود بھی کما، دوسروں میں بھی تقسیم کر۔ محترم حضرات کی ساتھ ہے اسی میں، جب خود کا رزق وسیع ہوگا تو دوسرے کی طرف جاؤ گے، جب خود ضرورتوں میں ڈوبے ہوگے دوسروں کی ضرورتوں کا احساس کیا کرو گے؟ صحابہ کرام کا احساس اعلیٰ سے اعلیٰ ترین احساس تھا، خود ضرورتوں میں ڈوبے ہوتے مگر دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ رب ذوالجلال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کا ایثار کتنا ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خلافت کا دور آیا، آپ نے فرمایا کہ کیا میں اس طرح کام کر رہا ہوں جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کرتے تھے؟ صحابی نے کہا کہ باقی سب کام تو آپ کے ہوئے ہیں، مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کے وقت کھانا ہاتھ میں لے کے پہاڑوں میں جاتے تھے، پہاڑوں میں جاتے تھے، آپ اس طرح نہیں کر رہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ وہ کھانا لے کر جاتے تھے تو کسی انسان کے لیے جایا کرتے تھے، پہاڑوں میں جو جانوروں کے لیے کھانا موجود ہے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا ہاتھ میں لیا، تلاش کرتے 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 کیا دیکھتے ہیں، شخص ہیں جو تالوں سے پہنے ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، ہاتھ پاؤں سے معذور ہیں، نہایت ہی اپنا کسب کشی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اپاہج زندگی گزار رہے ہیں۔ جب ان کے پاس پہنچے تو لقمہ لیا اور ان کی منہ میں ڈالا، جیسے منہ میں گیا نا تو رونے لگ گیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیوں رونے لگے؟ انہوں نے کہا مجھے یقین ہو گیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے۔ آپ نے سنا کیسے یقین ہو گیا کہ ان کا وصال ہو گیا؟ تو میں وہی جانتے ہیں میرے منہ میں دانت نہیں ہے، وہ کھانا نرم کر کے مجھے دیا کرتے ہیں۔ یہ ہے احسان، کھانا نرم کر کے مجھے خلافت کے امور بھی چلا رہے ہیں، مگر دیکھ رہے ہیں کہ کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے، کون کہاں ہے، ان کی خبر گیری بھی کر رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ خلفائے راشدین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اطاعت کا جذبہ عطا فرمائے.